پھر اندر جب عشق الہی جوش مارتا ہے تو پھر وہ قلم کی صورت میں باہر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا عبدالقادر بیدل نے کہا تھا زدشت بے خودی می آیم از وضح ادب دورم، جنونی گر کنم ای شہریان ہوش معذورم۔ وہ انہوں نے جیسے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میری تو پنڈلیاں کانپ رہی ہیں۔ مرزا عبدالقادر بیدل نے کہا ہے کہ میں اہل علم سے جب وہ فصوص الحکم اور ابن عربی کو پڑھا تو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں تو کس جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی مجھ سے اگر جنون بھی ہو جائے تو میں ان سے پھر بھی معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک اپنی دیوانگی کا رنگ تھا۔ تو آپ نے ذکر یہ بھی کر دیا حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کا، چونکہ میں اس درگاہ سے وابستہ ہوں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر جو ہے وحدت الوجود کا درس دیتے رہے۔ اچھا، ساری عمر اگر کوئی کچھ پڑھایا ہے تو وہ، کیونکہ کلمات الحق سید عبد الرحمن لکھنوی نے ایک کتاب لکھ دی تھی لکھنؤ کے، تو وہ اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کے جواب میں تحقیق الحق فی کلمات الحق، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ نہ لکھتے تو بہت ساری امت جو ہے وہ کلمہ طیبہ سے بھی جو ہے نا وہ منکر ہو جاتی۔ تو آپ نے بہت زیادہ اس میں خدمت کی، اور پھر آپ کا ذہن یا مائل ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا شیخ اکبر کو جو ہے نا وہ درس دیتے رہے فصوص الحکم کا، باقاعدہ درگاہ گولڑا شریف میں۔ وہ کہتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ حضرت کہ صدر الدین کونوی جو ان کے ملفوظات مہریہ میں ہے نا، صدر الدین کونوی ان کے فیض سے جو ہے نا وہ بڑے مقام پہ پہنچ گئے، ان کی نظر کا فیض ملا۔ اور پھر شیخ فخر الدین عراقی وہ ان کے رفیق تھے، یہ بہت بڑے سلسلہ سہروردیہ کے شیخ۔ پھر شیخ شہاب الدین جو کہ وہ شیخ الشیوخ ہے، وہ ان سے فیض یافتہ اور معترف ان کے اعتراف کرتے ہیں۔ پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفیق، اور وہ بھی ان کے قائل، اور انہوں نے مثنوی مانوی مولوی میں بارہا جو ہے وہ یہ وحدت الوجود کے اور شیخ اکبر کے اور اپنے وہ بیان میں مثنوی میں کئی طریقوں سے سکھاتے ہوئے، چونکہ مولانا کا ایک انداز اور تھا، وہ تو ایک جگہ پہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلند طبع شناست کلام اکبر را۔ یہ اب یہ ہم یہاں پہ کسی اور کا کہیں یا ہم کہیں کہ ہماری پنڈلیاں کانپ رہی، یہ تو کسی عشر شیر میں بھی نہیں آتا۔ ایک اتنا بڑا عارف بھی کہہ رہا ہے کہ بلند طبع شناست کلام اکبر، کلام اکبر کو تو کوئی بلند طبع ہی سمجھ سکے گا، ادروائز نہیں۔ یہ عام لوگوں کا کلام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو اس کو دیکھتا ہے یا جو پڑھتا ہے اس کا وہ کیا مرتبہ۔ اور ایک جگہ پہ وہ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں کہہ دیا، یہ اشارے خود دے رہے ہیں۔ پھر کہیں پہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کہہ دیا، کہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو یہ خود جیسے حضرت عراقی نے یہ ساری چیزیں پڑھ کے کہہ دیا، چو خود کردن راز خیشتن فاش، عراقی را چرا بدنام کردن۔ یہ راز تو سارے تم نے ہی کھول دیے، عراقی کو کیوں بدنام کرتے؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں فصوص الحکم پڑھتے ایک کیفیت جس سے میں نے پنجابی میں وہ کلام لکھا، ارے تھیو ہے ارے رے ہے پرے رے پرے تھیں، بے شک آپے آپ ہے ایسا سب جھوکاں بالیاں، جے میں آکھاں تو دسدا ناہی تیرے بن پھر کون ہے، روپ کسدا میں دساں دیویں جو تو ہی وکھا لیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو نظام ہے، اور وہ بشری قلب میں سرایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ پھر اس طرح سارے پکار اٹھتے ہیں۔ اقبال بھی کسی جگہ پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو تم اپنے خود شناسی میں نہیں آئے ہو، تو تم وہ وحدت الوجود کی منزل پہ نہیں آئے ہو، تو پھر یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، ان کی کچھ حقیقت اور کچھ وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب